اس روز وہ کافی دن کے بعد جم سے سیدھا یونی جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ آج اسے آفس میں کوئی خاص کام نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کی میٹنگ تھی، لہٰذا اس نے بہتر سمجھا کہ وہ یونیورسٹی چلا جائے۔ یارم شاہ یونیورسٹی کا پہلا ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے نہیں بلکہ وقت گزاری کے لیے جاتا تھا، اور اس کی وجہ تھی پیش بہا دولت جو اسے اپنی محنت کے بل بوتے پر نصیب ہوئی تھی، جسے کمانے کے لیے اس نے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھا، اور اس کے بعد وہ ایک پر ایک کامیابی حاصل کرتا چلا گیا۔ دولت اس کے قدموں میں بکھرتی چلی گئی۔ آج 4 سال مکمل ہو چکے تھے اور وہ بزنس کی دنیا پر راج کر رہا تھا۔ اس نے بہت ہی کم وقت میں اپنا وہ نام اور مقام پیدا کر لیا جو شاید کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اور رہی بات پڑھائی کی تو وہ کافی عرصہ پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا دوبارہ یونیورسٹی جانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی، صرف اور صرف اپنے بیتے ہوئے وقت کو دہرانا، وہ وقت جسے وہ صرف اپنے حالات کی وجہ سے انجوائے کر پایا۔ کل تک جس وقت کو اس نے گزارا تھا آج وہ اس وقت کو جینا چاہتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایک بار پھر یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور اب جب بھی وہ فری ہوتا تو وہ یونیورسٹی کا رخ کرتا، ایک بار پھر وہی یارم بن جاتا جسے پڑھائی کرنے کا بے پناہ شوق تھا۔ یونیورسٹی کے لوگ اسے جانتے تھے، سب لوگ اس کی کامیابیوں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے کوئی بھی اسے چھیڑنے کی جرات نہیں کرتا تھا، بلکہ سب لوگ ہی اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے۔ اس نے اپنی زندگی کو اگر اس انداز میں جینا تھا تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ اپنی مرضی کا مالک ہو کر زندگی گزارا تھا۔ وہ بھی ایک بھیگا دن تھا جب جم میں وہ کافی دیر واک آؤٹ کرتا رہا۔ اس کی خوبصورت پرسنالٹی پر یہ باڈی لڑکیوں کے دلوں سے چھیڑ خانی کرتی تھی، اسی لیے وہ خود پر خاصی توجہ دیتا۔ اپنی مغروریت میں وہ کسی کو بھی بھاؤ نہیں دیتا تھا، لیکن اندر ہی اندر اس کا دل ایک ایسے لمحے کے لیے بے چین تھا جو لمحہ اس کی زندگی میں آئے اور اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے۔ اس کو یقین تھا کہ اس کو اچھے وقت میں بارش ہو جائے گی، اسی لیے آج وہ خوبصورت موسم کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی جیسے ہی وہ یونیورسٹی کی جانب بڑھا، تبھی بے دہانی میں چلتی ہوئی ایک لڑکی زور سے آ کر اس سے ٹکرائی۔ وہ بالکل بھی اس تصادم کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں اس طرح ڈرامائی سین ہو جائے گا۔ وہ لڑکی بھی شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھی، اسی لیے اس نے سامنے سے آتے ہوئے یارم کو نہیں دیکھا، اور یارم جو مکمل طور پر اپنے موبائل کی جانب متوجہ تھا، اس لڑکی کے ٹکرانے سے اس کا موبائل اڑتے ہوئے دور جا گرا، جبکہ وہ خود مکمل طور پر اسے بازوؤں میں سنبھال چکا تھا، جو گرنے کے ڈر سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ 1 2 3 اور جانے کتنے ہی پل یوں ہی کھڑے کھڑے گزر گئے، اور وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ رباب نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے اپنی حالت درست کرتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو دیکھ نہیں پائی۔ اس کا لہجہ اس سے زیادہ دل فریب تھا۔ مکمل طور پر خود کو پردے میں چھپا رکھنے کے باوجود اس نے اپنی آنکھوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ محبت کی پہلی سیڑھی آنکھیں ہوا کرتی ہیں۔ آنکھیں ہی دل کو وہ انجانے سے پیغامات دے دیتی ہیں جنہیں پا لینے کے بعد وہ محبت کی راہوں پر چل نکلتا ہے، اور ایسا ہی یارم کے ساتھ ہوا تھا، جو اس کی سرمائی چمکتی ہوئی آنکھوں میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ اس کی خوشبو ابھی تک ارد گرد لہراتی ہوئی ہوا میں موجود تھی، جو ہوا اپنے بھیگے انداز کے ساتھ یارم کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہی تھی۔ وہ پلٹ کر اسے دور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے کچھ بھی واضح طریقے سے نہیں دیکھا تھا، بس اس کے ہاتھ اور پھر اس کی آنکھیں جو اتنی دل نشین تھیں کہ کسی کو بھی اپنے اندر ڈبو دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ یارم کو اسی وقت اقرار کرنا پڑا کہ اس حسین لمحے کا منتظر اس کا دل ایک پل میں دھڑکنا بھول چکا ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس قدر اس کی دھڑکنوں میں انتشار مچا دے گا۔ اس کا لہجہ اور اس کی آنکھیں جیسے وقت کو تھما دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں، اور یارم کے لیے ایسا ہی ہوا۔ وقت تھم چکا تھا، بے اختیار ہی اس کے دل نے خواہش کی کہ ایک بار پھر وہ پلٹ کر اسے دیکھے، لیکن مقابل کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اسی لیے اس نے پیچھے کھڑے شاندار پرسنالٹی کے مالک مرد پر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا، اور یہ بات بھی یارم کے دل میں ایک ٹھیس کی طرح لگی تھی۔ اس سارے دن میں اس نے جتنا خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، اتنا ہی اس کا خیال بھٹک کر اس لڑکی کی جانب جاتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس یونی میں پڑھتی تھی، لیکن آج تک وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ یہاں ہزاروں طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں۔
ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور فیشن زدہ چہرہ، لیکن وہ ایک چھپے ہوئے چہرے پر فدا ہوا تھا اور اس کے دل نے اسے دوبارہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے دل، جو کبھی کبھی صرف ایک ہی تصادم پر دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ مقابل کے بارے میں جانے بغیر وہ اسے دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، اور ایسا ہی یارم کے دل کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ورنہ ضرور وہ اس کے متعلق کسی اور سے دریافت کر لیتا، لیکن اگلے چند دنوں میں اس کا ارادہ تھا کہ وہ ضرور اس کے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے آنے والے 2 دنوں میں اس نے سر توڑ محنت کی اور بالآخر وہ اس لڑکی کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اسے شاید اپنی یونیورسٹی آنے والے مقصد کا پتہ چل چکا تھا۔ آج تک کسی بھی لڑکی نے اس کی جانب اس انداز سے نہیں دیکھا تھا، پہلے شاید اس لیے کہ وہ بہت غریب تھا، اور بعد میں شاید اس لیے کہ اس میں مغروری آ چکی تھی، اور اب وہ سب کے لیے ایک خدشہ بن چکا تھا کہ سب کو ہی اسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آ جاتا کہ ہو سکتا ہے وہ انہیں ٹھکرا دے۔ رباب سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی تھی اور ماہر نفسیات بن رہی تھی۔ اس روز ایک بار پھر وہ صبح صبح اس کا دیدار کر آیا۔ ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ کافی ذہین طالبہ تھی اور دل لگا کر صرف اور صرف پڑھائی کرنے آتی۔ اس کی شخصیت اور کردار کے بارے میں بھی اسے معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے آج تک یونیورسٹی میں کسی بھی لڑکے سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھا، سوائے اپنی دوست منزہ کے۔ منزہ اس کے کافی قریب تھی اور منزہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی زندگی میں تانک جھانک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو گیا کہ اس کے بارے میں جان کر مطمئن ہونے کے لیے اتنی معلومات ہی کافی ہے، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی بڑے باپ کی بیٹی نہیں، اور اگر بڑے باپ کی بیٹی بھی ہوتی تو شاید وہ یارم کی دولت کے سامنے بچ جاتے، اور یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ ابھی رباب سے بات کرنا باقی تھی اور اگلے ہی دن اس نے اس کے بارے میں بھی پلاننگ کر لی۔ اس روز وہ خود اس کے ڈپارٹمنٹ تک گیا تاکہ اسے اپنے دل کے ارادوں کے متعلق بتائے۔ وہ اسے جاننا چاہتا تھا اور اپنے دل کے خیالات کے لیے اس کی بھی رائے لینا ضروری سمجھتا تھا۔ اس کے اندر پھیلا ہوا غرور جان لیوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے ٹھکرا دینے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ رباب کینٹین میں تھی اور وہ سب کے سامنے اس کے پیچھے ہی کینٹین میں چلا آیا۔ اس کے بالکل سامنے جا کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ جب رباب تذبذب سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ بھی خوبصورتی سے اس کی حیران و پریشان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جس میں مکمل طور پر اجنبیت اتری ہوئی تھی۔ رباب نے شاید اسے ابھی تک پہچانا ہی نہیں تھا، یا پھر اس روز اس نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میرا نام یارم ہے، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ وہ خود بھی بات کرتے ہوئے اچھا خاصا کنفیوز ہو رہا تھا، جبکہ ارد گرد بیٹھے ہوئے طلبات اس کی جانب متوجہ تھے۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس کا لہجہ آج بھی بالکل دھیما تھا۔ میں نے جب سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، سو آج بھی انہیں دیکھنے کے لیے چلا آیا، اس نے کہا، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ اتنے لوگوں کے درمیان وہ اتنی خوبصورتی سے اقرار کر رہا تھا کہ کوئی بھی ہوتا تو اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار بھرپا ہو جاتا۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی رباب تھی، جسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے آج تک یونیورسٹی میں رہ کر صرف اور صرف عزت کمائی تھی، اور وہ صرف اپنی عزت بچانا ہی چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو نہیں جانتی، وہ یہ کہتے ہوئے منزہ کو دیکھنے لگی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا کہ چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ منزہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، جب یارم بے اختیار 2 قدم مزید اس کے قریب آ گیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جانیں اور میں آپ کو، کیا آپ ایسا نہیں کر سکتی؟ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس قدر بے اختیار کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کھڑی سامنے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کی عزت پر حرف آ سکتا ہے۔ وہ بس اپنے دل کی سن رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس روز وہ اسے تھام لے، محبت نہ صحیح لیکن اس کی دوستی کو قبول کر لے، اس کے بارے میں جاننے کی حامی بھر لے۔ لیکن رباب شاید ضد پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں ایک بار آپ سے کہہ چکی ہوں کہ آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی آپ کو جاننے میں کوئی انٹرسٹڈ ہے۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اس بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ اس بار اس نے سخت لہجے کو صرف اسی لیے اپنایا تھا کہ وہ اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ ابھی بھی اس کے سامنے کھڑا انہماک سے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سرمائی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی اسے کسی اور ہی جہاں میں لے جا رہی تھی۔ تبھی ایک پل کے لیے رباب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے رخسار پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ گال پر پڑنے والا تھپڑ اسے حقیقت کی دنیا میں کھینچ کر لے آیا۔ اس کے چہرے کی رنگت بے اختیار ہی سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا، وہ بس اسے دیکھنے آیا تھا، اس سے بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ لیکن رباب نے جو کچھ کیا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آج کے بعد میرے قریب بھٹکنے کی بھی کوشش مت کرنا۔
اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے وہ خود ہی باہر چلی گئی تھی، جبکہ منزہ بیٹھی ہونکوں کی طرح یارم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی تک بے یقینی کے تاثرات لیے اس راہ کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی وہ باہر نکلی تھی۔ ارد گرد دیکھنے والے بچوں نے اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا۔ شرمندگی کے احساس نے اسے شدت سے گھیر لیا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تلخی سے سوچتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ مسلسل رباب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت غلط تھا۔ یارم نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ آئے دن یونیورسٹی میں کوئی کسی نہ کسی کو پرپوز کرتا ہوا دکھائی دیتا، لیکن یارم نے کبھی ایسی حرکت نہیں کی اور نہ ہی کسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں اس قدر احساسات پیدا ہوئے تھے۔ وہ شام تک کافی بے چین رہا۔ اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ بے چینی کے اندر موجود غصہ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنا موڈ خوشگوار رکھنے کے لیے ٹیرس پر چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپ کافی تھی جو وہ اکثر سونے سے پہلے لیا کرتا۔ تبھی اس کے موبائل پر میسیج موصول ہوا۔ انجان نمبر سے آئے ہوئے میسیج کو وہ انہماک سے دیکھتا رہا، لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میسیج کہاں سے آیا ہوگا۔ سلام کے جواب میں وعلیکم سلام لکھ کر اس نے سینڈ کر دیا، جبکہ ایک ہی سیکنڈ میں دوسری جانب سے دوبارہ میسیج موصول ہو گیا۔ میں رباب کی دوست منزہ بات کر رہی ہوں، کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ اس نے جلدی سے کپ ٹیرس پر ٹکا دیا۔ اس کا دل عجیب و غریب طریقے سے دھڑکا تھا۔ جہاں پہلے منزہ اس کی محبت تھی، وہیں آج اس کے رویے کی وجہ سے اس کے اندر ایک ضد پھیلتی جا رہی تھی، اور اس وقت اس کی دوست کا میسیج اس کے لیے آب حیات تھا۔ اس نے فوری طور پر اس نمبر پر کال کی اور کچھ ہی دیر کے بعد دوسری جانب سے کال ریسیو کر لی گئی۔ میں نے آپ کا نمبر کاشف سے لیا تھا۔ میں آپ کو رباب سے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کاشف یونیورسٹی میں اس کے سب سے زیادہ قریب تھا، تاہم وہ بھی ابھی تک اس کے دوست کے درجے پر فائز نہیں ہوا تھا۔ ہاں بولو، کیا بتانا چاہتی ہو اس کے بارے میں؟ وہ سب کچھ جو آپ جاننا چاہیں۔ میں نے آج آپ کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت دیکھی ہے، لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کے مطابق تو وہ اس کی اچھی دوست تھی، اور جتنی معلومات اس نے رباب کے مطابق حاصل کر لی تھیں، اس میں صرف وہی رباب کی سب سے بڑی رازدار تھی۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی منزہ کی بات نہیں سنتا، لیکن اس وقت رباب نے اپنے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں تمہیں پیسے بھیجوں گا، لیکن جو کچھ جاننا چاہتا ہوں مجھے سچ سچ بتانا۔ منزہ نے محض 50,000 کے عوض حامی بھر لی اور اسے رباب کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ رباب ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی ہے، اور اس سے چند سال چھوٹا ایک بھائی۔ اپنے شوق اور اپنی محنت کی سبب وہ یونیورسٹی تک آ پائی۔ سارا دن اپنی ماں کے ساتھ مل کر وہ کپڑے سلائی کرواتی ہے اور بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، جس کے عوض اسے اتنی رقم مل جاتی ہے کہ وہ اپنی یونی کی فیس ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ اس کے بارے میں جانتی ہو کیا؟ اس کی زندگی میں کوئی اور ہے؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ پوچھ لیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ خدشہ لاحق ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو، اسی لیے اس نے یارم کو ٹھکرا دیا۔ نہیں، وہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کے بارے میں ایک بات ایسی ہے جس سے جاننے کے بعد اسے حاصل کرنا آپ کے لیے ذرا برابر مشکل نہیں رہے گا۔ وہ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ جلدی بتاؤ مجھے، وہ کون سی بات ہے؟ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ رباب کے سامنے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کریں گے کہ آپ کو میں نے سب کچھ بتایا ہے۔ اسے اس وقت منزہ کی باتوں سے شدید کوفت ہو رہی تھی، لیکن وہ رباب کے متعلق جاننا چاہتا تھا۔ وہ اس کی اکڑ اور غرور توڑنا چاہتا تھا، اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، کیونکہ آج تک اس نے جس چیز کو بھی چاہا تھا اپنا بنا لیا تھا، اور رباب صدیقی کو چھوڑ دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رباب کا باپ بہت لالچی انسان ہے۔ اگر آپ اسے دولت کا لالچ دیں گے تو وہ جلدی مان جائے گا، اور اس کا چھوٹا بھائی دبئی جانے کی بہت خواہش رکھتا ہے۔ اگر آپ اسے دبئی بھیجنے کی بات کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اگلے ہی روز رباب کا نکاح آپ سے کروا دے۔ اس کی بات سن کر ایک خوشی کی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی۔ رباب کو اس نے جو کچھ سمجھا تھا وہ اس سے بھی زیادہ کم حیثیت کی مالک تھی۔ ٹھیک ہے، تمہیں جتنی رقم چاہیے میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں، لیکن اب تم کسی سے بھی یہ سب کچھ شیئر نہیں کرو گی، اس نے کہہ دیا، اور منزہ نے کال کاٹ دی۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس نے اپنی دوست سے غداری کی اور اس کی قیمت وصول کر لی۔ اس جیسی دوستیں بھی دوستی کے نام پر ایک دبا ہیں۔ وہ کافی دیر پرسوچ نظروں سے اسماء کو دیکھتا رہا۔ اس نے ایک لڑکی کو قریب سے دیکھنے کی خواہش کی تھی، اسے پانے کی خواہش کی تھی، لیکن اس لڑکی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اب اس کا دل ضد پکڑ چکا تھا اور اسے حاصل کرنا اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔
اگلے ہی دن اس نے اپنے بابا سائیں سے بات کر لی اور انہیں اس بات پر قائل کرنا اس کے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ دلاور شاہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے نے یہ مقام اپنے بل بوتے پر حاصل کیا ہے اور اس کی خواہشوں کو تسلیم کر کے پورا کرنا اب وہ خود پر فرض سمجھتے تھے۔ یارم ان کی اکلوتی اولاد تھا اور انہیں دل و جان سے زیادہ عزیز تھا۔ انہوں نے ایک عرصہ غریبی دیکھی تھی اور اب وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان کی آنے والی بہو عزت دار ہونی چاہیے، معیار سے فرق نہیں پڑتا۔ اگلے دن ہی وہ اپنے بابا کے ساتھ اس کے گھر پر موجود تھا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ وہ یونیورسٹی ہوگی، اسی لیے وہ اس کی غیر موجودگی میں ہی گھر پر آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی انکار کر دے۔ اب وہ اس کا یقین توڑنا چاہتا تھا، اس کی ہر ضد اور غرور کو توڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے اس کی غیر موجودگی میں آنا ضروری سمجھا۔ اس کا باپ سلیم صدیقی پہلے ہی کنجوسی کی وجہ سے پورے محلے میں مشہور تھا۔ دولت کا اسے جس قدر لالچ تھا وہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور اس وقت یارم اور اس کے باپ کی شان و شوکت دیکھ کر ہی وہ اس کے سامنے بچھا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس کا باپ راشد بھی ان کے سامنے حیرت زدہ بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے بات کا آغاز کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر رباب کا رشتہ طلب کیا، آپ کی بچی مجھے ذاتی طور پر پسند ہے، اسی لیے میں اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ صدیقی صاحب نے حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے مقدر اتنی جلدی کھل سکتے ہیں، جبکہ شائستہ کو اس بات پر ہی خوشی تھی کہ اس کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا تھا۔ ہمیں کسی قسم کے جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بلکہ اگر آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بلا جھجک کہہ دیجیے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ وہ ان سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے انہیں صدیوں سے جانتا ہو، جبکہ اس کے لب و لہجے پر اس کا باپ ہی حیران بیٹھا تھا، جس نے اپنے غرور کی وجہ سے آج تک کسی سے ہاتھ ملانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آج وہ ان چھوٹے لوگوں کے درمیان ان کا بیٹا بنا بیٹھا تھا۔ راشد، تم ابھی تک فری ہو؟ کسی طرح کے کاروبار کا آغاز نہیں کیا؟ اس نے دوستانہ لہجے میں راشد کو مخاطب کیا۔ جی، وہ کچھ عرصے تک باہر جانے کا ارادہ ہے، راشد نے قدرے جھجکتے ہوئے کہہ دیا۔ کچھ عرصہ تک؟ کیوں؟ تمہیں دبئی چلے جانا چاہیے، یہی تو عمر ہوتی ہے کمانے کی۔ بولو کب جانا چاہتے ہو، میں بھجوا دوں گا تمہیں۔ اس نے ان سب کی دکھتی ہوئی رگ پر پاؤں رکھ دیا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ سامنے بیٹھا ان کے لیے خدا کا کوئی بھیجا گیا فرشتہ تھا، جیسے خدا نے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ ہماری جانب سے ہاں ہی سمجھیں، سلیم صدیقی نے کہا، اور اس کے اندر سکون پھیل گیا۔ اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، بس اس کا ساتھ، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو کچھ کرتا، لیکن وہ اسے باور ضرور کروا دینا چاہتا تھا کہ اس کے ارادے غلط نہیں تھے، اور نہ ہی اس روز وہ کچھ ڈیزرو کرتا تھا جو رباب نے اس کے ساتھ کیا۔ میں باقاعدہ طور پر صرف 10 دنوں کے اندر اندر نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور نکاح کے بعد فوری طور پر رخصتی۔ اس نے سب کچھ اتنی جلدی پلان کر لیا کہ وہ لوگ بھی بوکھلا گئے، لیکن اتنا اچھا رشتہ وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے انہیں حامی بھرنا پڑی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، دلاور شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سلیم صدیقی نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ تسلی رکھیے شاہ صاحب، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میرا فیصلہ اسے منظور ہوگا۔ شائستہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ جو فیصلہ ہو اس کی بیٹی سے پوچھ کر ہو، لیکن سلیم صدیقی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اتنا اچھا رشتہ بھی واپس بھیج دیا تو شاید وہ لوگ دوبارہ ان کے گھر کی دہلیز پر نہ آئیں، اسی لیے وہ جلدی جلدی سارے معاملات نپٹا لینا چاہتا تھا۔ ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے وہ ایک دل فریب مسکراہٹ سے خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ آنکھوں پر چشمہ چڑھاتے ہوئے اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ مغروری چھائی ہوئی تھی۔ ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا، جبکہ انہوں نے اس لڑکی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ دلاور شاہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا بیٹا اس قدر دیوانگی پر کیسے اتر سکتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو سمجھنے اور پرکھنے کی بجائے صرف ایک ہی بار کی ملاقات میں زندگی بھر کا فیصلہ طے کر چکا ہے، جبکہ ابھی تک لڑکی سے بھی اس کی مرضی کے متعلق نہیں پوچھا گیا۔ لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ اب وہ خود اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ویسے بھی اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ آہستہ آہستہ ان سے بھی دور ہوتا چلا گیا، اور اب آ کر ایک بار پھر وہ ان کے قریب آیا تھا، اسی لیے اسے ایک بار پھر خود سے دور نہیں کر سکتے تھے۔ رباب گھر آئی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ امی، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ اور اسی وقت سلیم صدیقی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ چکی ہو، اب گھرداری سنبھالو اور اپنا گھر بساؤ۔ اسے سمجھاؤ کہ اچھی فیملی سے اچھا رشتہ آیا ہے،
اور اچھے رشتے واپس بھیج دینا اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس بار ڈائریکٹ شائستہ بیگم کو کہا تھا اور اس نے سر جھکاتے ہوئے ان کی بات مان لی۔ وہ ان کے غصے سے ہمیشہ ہی خائف رہتی تھی، جبکہ باپ کے باہر جاتے ہی وہ ایک بار پھر ضد پر اٹک گئی۔ امی، میں نہیں جانتی وہ لوگ کون ہیں، لڑکا کیسا ہے، اور آپ لوگوں نے سب کچھ طے بھی کر لیا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا حسین و جمیل چہرہ اس وقت پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ سرمئی آنکھیں شدت جذبات کی وجہ سے سرخ تھیں۔ ایک ایسی لڑکی جس نے رات دن سب دیکھ کر اپنی تعلیم جاری رکھی ہو، اور اب آ کر اسے بتا دیا جائے کہ صرف 10 دن کے اندر وہ عملی زندگی میں قدم رکھنے جا رہی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ صرف اس وجہ کی بنا پر وہ اس وقت پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ پر یقین رکھو بیٹا، لڑکا بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ لڑکے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں۔ اپنی ماں کی بے بسی دیکھ کر اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی، لیکن اس کے اندر مچی ہوئی ہلچل سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ اس کا بھائی حد سے زیادہ خوش تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخر ان لوگوں کو ایسا کون سا فرشتہ مل گیا جس کے ساتھ تعلق باندھ کر وہ اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے منزہ کو بھی بتایا کہ 10 دنوں میں اس کا نکاح ہے، کسی نامعلوم فرد کے ساتھ۔ منزہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یارم کے ساتھ اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے، لیکن وہ اسے بتا کر خود کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کی جانب دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اندر ہی اندر اسے اس کی قسمت پر رشک آتا تھا، جسے اتنا ہینڈسم اور امیر لڑکا ملنے جا رہا تھا، اور وہ اس کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ 10 دن مکمل انتظار میں گزر گئے اور وہ ہر لمحہ اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب وہ رباب کے سامنے اپنی پوری شان و شوکت سے ہر حق کی سند ہاتھ میں لیے اس کے سامنے براجمان ہو کر اسے بات کرنے لائق نہیں چھوڑے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس روز اس کی اکڑ اور غرور کا آخری دن ہوگا۔ اس کے سامنے ہی وہ اس کی اکڑ اور غرور توڑے گا اور اپنے دل کی ضد کو پورا کر کے اسے یہ باور کروا دے گا کہ یارم شاہ جس چیز کی توقع کرتا ہے اسے مل ہی جاتی ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن کا اسے شدت سے انتظار تھا، جبکہ دوسری جانب رباب کی دھڑکن سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ان 10 دنوں میں انہیں معاشی طور پر جتنی مراد ملی تھیں، اسے اپنے باپ اور بھائی سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ پیسوں کے عوض اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن اس کی ماں بھی یارم کو ایک اچھا لڑکا ہی تصور کرتی تھی۔ ابھی تک اسے معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ جس لڑکے کے ساتھ نکاح کر کے رخصت ہوگی وہ لڑکا ہے کون۔ اس کا نام، نسب، ذات، کسی چیز سے متعلق وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اور رہی بات یارم شاہ کی تو وہ اسے اس روز کی ملاقات کے بعد بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ اسے لگا اتنی برہمی سے بات کرنے کے بعد یارم شاہ کا سارا جنون اتر چکا ہوگا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ سب کچھ ایک مکافات کی صورت میں اس کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ اس روز وہ پارلر سے دلہن بن کر واپس آئی تو وہ کتنی دیر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس کے حسین چہرے کو مزید تراش خراش نے اس قدر حسین بنا دیا تھا کہ وہ خود پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ نہ جانے اب مقدر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا تھا، لیکن بار بار اس کی نظریں نم ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ باہر بارات آنے کا شور اٹھا اور اسے تیار رہنے کے لیے کہا گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح تھا۔ نکاح بالکل سادگی سے ہونا تھا، لیکن ساز و سامان سے اس کے سسرالی دولت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے گھونگھٹ اڑا کر باہر لایا گیا، اور باہر لاتے ہی اسے نکاح کے لیے مخصوص مقرر کردہ جگہوں پر بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا اور ایجاب و قبولیت کے مراحل میں ہی اسے یارم شاہ کے نام پر حیرت ہوئی تھی، اور حیرت بھی اس قدر شدید کہ وہ بے اختیار ہی گھونگھٹ سے نظریں اٹھا کر مقابل کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ مولوی صاحب نے کون سے الفاظ دہرائے یا ارد گرد کھڑے لوگ اس کی قبولیت کے منتظر تھے، وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہونے لگے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ مقدر اس کے ساتھ یہ کھیل بھی کھیل سکتا ہے۔ جس شخص کو وہ اپنی زندگی میں ایک برا خواب تصور کر رہی تھی، آج وہ حقیقت بن کر اس کے سامنے بیٹھا اس کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ تبھی اس کے کندھے پر شائستہ بیگم نے ہاتھ رکھا اور اس نے چونکتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا۔ یقیناً مولوی صاحب اس سے قبولیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا کر اپنی جانب سے اقرار کر لیا، لیکن حقیقت میں وہ اچھا خاصا بوکھلا چکی تھی۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز تھی۔ یارم شاہ نے بھی اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے خواب اس قدر بری طرح ٹوٹ جائیں گے۔ اسے یارم شاہ کی نظروں سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے یہ نکاح کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ اس روز کی ساری رواداری ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئی۔ آخر اس کے گھر والے ایسا کیسے کر سکتے تھے؟
وہ کبھی بھی اس شخص کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی جو شخص آج اس کا مجازی خدا بن چکا تھا۔ جب اسے یارم کے پہلو میں ملا کر بٹھایا گیا تب بھی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کو اس قدر شدت اور خوف سے دھڑکتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ یارم نے آہستگی سے اس کے کپکپاتے ہوئے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی نظروں کا خوف اس سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ یارم اپنی ضد میں اسے حاصل کر لینے والا ہے۔ کاش اسے پہلے علم ہو جاتا تو وہ کھڑے کھڑے ہی انکار کر دیتی۔ کاش کہ اس کے گھر والے اس کی مرضی کے مطابق اس کا رشتہ طے کر دیتے۔ آج اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچتی۔ اسے ذہنی طور پر اس قدر شدید جھٹکا لگا تھا کہ وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھی۔ رخصتی کے وقت بھی اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا۔ بس آہستگی سے وہ سب کے گلے لگی اور پھر یارم نے اسے تھام کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ بڑی سی حویلی نما کمرے میں لانے کے بعد اس کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا اور پھر اسے یارم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کا دل انجان خدشوں کے تحت دھڑک رہا تھا۔ انجان وسوسے اس کے ذہن کو مکمل طور پر جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس نے رخصتی کے وقت اپنی ماں سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی ماں نے اسے تسلی دیتے ہوئے یہ احساس دلا دیا کہ اس کے نصیب میں خدا نے ایک فرشتہ لکھ دیا ہے اور وہ ضرور اسے دنیا کی ہر خواہش فراہم کرے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ فرشتہ اس کے لیے عزرائیل ثابت ہونے والا ہے، جو اس کی روح کو حلق تک لاتے ہوئے کھینچ کر نکال لے گا۔ بے اختیار ہی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جبکہ دوسری جانب یارم جو دوستوں کے جھمکٹے میں بے تاب سا بیٹھا تھا، اس وقت اس کے دل کی دھڑکن بے قرار تھی۔ وہ یہ وقت رباب کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اس کی حالت کو انجوائے کرتے ہوئے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آج پہلی بار اس نے بنا نقاب کے اسے دیکھا۔ تراش خراش میں اس کا حسن اس قدر دو آتشہ لگ رہا تھا کہ اسے اقرار کرنا پڑا کہ اگر وہ اس کی زندگی میں نہ آتی تو وہ شاید پوری زندگی کے لیے ایک ادھورا اور نامکمل انسان رہ جاتا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ اس کی جھیل جیسی سرمائی آنکھوں میں اس قدر کشش تھی کہ یارم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ آج وہ ناز اور نخروں کے ساتھ اپنی ضد کو اس کے مد مقابل لے آئے گی اور پھر وہ اس کے سامنے ہی اس کی ہر ضد کو توڑ کر اسے اپنا بنا لے گا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اسے دوستوں سے رہائی ملی اور وہ کمرے کی جانب بے تابی سے بڑھا۔ آج اس موقع پر اسے ماں کی یاد شدت سے آئی تھی۔ آج اگر اس کی ماں اس دنیا میں ہوتی تو یقیناً اس کی ساری خوشیاں دوبالا ہو جاتی، لیکن محبت اور ضد کو پا لینے کی سرشاری بھی اس کے ذہن پر بری طرح سوار تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے اس کمرے کی خوبصورتی اور فسواں خیزی کا احساس ہوا۔ کمرے کا ماحول اس قدر تابناک تھا کہ اندر آتے ہی اس کے دل کی دھڑکن میں انتشار پھیلنے لگا۔ سامنے موجود لڑکی گھونگھٹ کی آڑ میں سر جھکائے اس کی منتظر تھی۔ ایک پل کے لیے اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ اندر ہی اندر ایک پل کے لیے اسے شدید دکھ نے چھوا تھا۔ کس قدر بے بس تھی وہ لڑکی جسے اپنی ضد پر بھی نہیں ٹکنے دیا گیا اور ایک ایسے شخص کی گرفت میں دے دیا جو محض اپنی ضد اور انا کے لیے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اس کی پلکوں کی لرزش اور ہونٹوں کی کپکپاہٹ بالکل واضح تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اس وقت اتنی افسردہ لگ رہی تھی کہ ایک انا بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تبھی سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اترنے لگی۔ اپنی نمی سے بھری ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اس نے یارم شاہ کے چہرے پر گھاڑ دیا، جبکہ وہ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں کھو چکا تھا۔ یہ بالکل غیر ارادی طور پر تھا جب سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اگر آپ کسی ضد اور انا کے لیے مجھے اپنا کر لائے ہیں تو میں آپ کو کوئی بھی ستم برداشت نہیں کر سکوں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل معدوم ہو گئی۔ اس نے کبھی بھی ایسی لڑکیوں کو پسند نہیں کیا تھا۔ اسے کبھی بھی یہ امید نہیں تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس قدر بزدلی کا مظاہرہ کرے گی۔ وہ یارم شاہ کی بیوی تھی، ویسی ہی لڑکی جیسی وہ چاہتا تھا، اور آج وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ یارم اسے بس دیکھتا ہی رہا جب اس کی آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا مجھے اپنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، مجھ سے بدلہ لینا۔ میں آپ کے کسی بھی بدلے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نہ جانے وہ کیوں ہار گئی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے وہ کبھی بھی جنگ نہیں لگا سکتی تھی۔ نہ ہی وہ اس کی محبت تھا اور نہ ہی اس کی نفرت، بلکہ اس کے گھر والوں کی پسند اور ان کا منتخب کردہ شخص تھا، جسے وہ اب کسی قیمت پر بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی، کیونکہ اب وہ اس کے مجازی خدا کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور مشرقی لڑکیوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شخص سے منسلک ہونے کے بعد پھر تا عمر اس سے وفا نبھانے میں گزار دیتی ہیں۔
چاہے پھر ان کی انا اور ضد قدموں میں ہی رون دی جائے۔ صرف ایک پل کے لیے شرم کے چہرے پر شرمندگی پھیل گئی۔ اس نے اس لڑکی کے متعلق کیا سوچا تھا، اور وہ اس قدر بے بس تھی کہ اس کے سامنے ہی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ مروتاً اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر مکمل طور پر حق رکھتا ہوں۔ اس نے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ اسے پختہ یقین تھا کہ وہ اس کے سامنے تل ملائے گی، اپنے ناز اور ادا دکھائے گی، جبکہ مقابل جیسے اس کے سامنے بچھی چلی گئی۔ کبھی کبھار ایک عورت کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے غرور اور اپنی انا کو بالکل ہی توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ خود اس کے سامنے ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ جو بھی تھا، لیکن اس رات کا تقاضا تھا کہ وہ اسے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کے اس قدر قریب آ کر اسے چھوا۔ یہ احساس ہی اس قدر شدت سے اس پر حاوی ہوا کہ وہ خود بھی بے قابو ہو کر اس کے حسن میں کھوتا چلا گیا۔ بلا شبہ وہ اس قدر حسین تھی کہ کسی کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو سکتی تھی۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ان کی سرمائی رنگت اتنی دل نشین ہے کہ تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہوا رنگ مجھے ہر منظر پر حاوی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ سرشاری سے اس کی تعریف کرتا چلا گیا، جبکہ وہ ابھی بھی ایک مدھم سی مسکراہٹ سے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ نہ جانے کیوں اب تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اپنی ضد اور اکڑ کو نہیں بھولا، اور اس کے لبوں پر اپنے لب نرمی سے جماتے ہوئے اس نے اسے احساس دلایا کہ وہ اس کی بیوی ہی نہیں، اس کی پہلی محبت ہے۔ ایک پہلا احساس دلانے والی لڑکی جو اس کے حواسوں پر سوار ہو کر اس کے دل کو دھڑکانے کا باعث بنی تھی۔ اس رات وہ نرمی سے اسے اپناتا چلا گیا اور وہ اس کے بازوؤں میں بکھرتی چلی گئی۔ اس رات اس نے اپنے دل کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ اپنی ہر ضد اور انا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس شخص کو اپنائے گی، اس شخص کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دے گی۔ وہ اپنے گھر والوں کو کبھی بھی مات نہیں آنے دے گی۔ ان کے فیصلے کو ہمیشہ خود پر مقدم رکھتے ہوئے وہ اس شخص کے سامنے اپنی ضد اور انا کو توڑ دے گی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ غلطی اس کے لیے کتنا بڑا نقصان ثابت ہونے والی ہے۔ اگلی صبح بھی یارم کی مرضی کے مطابق نہیں تھی۔ وہ صبح سویرے ہی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ سب کے لیے اپنی مرضی سے ناشتہ تیار کرنے کے بعد اس نے گھر کے ہلکے پھلکے کام کاج میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ حالانکہ گھر کی ذمہ داری ملازموں کے کندھے پر تھی، لیکن شاید اسے یہ گھر اپنی مرضی سے سنوارنا تھا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی وہ احساس نہیں دلانا چاہتی تھی کہ وہ ماضی میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کر چکی ہے۔ اس روز صبح ہی منزہ اس سے ملنے چلی آئی اور ایک چیز کو اشتیاق سے دیکھتے ہوئے وہ اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ کیا تمہیں بہت پسند کرتا ہے آرم؟ اس نے بڑی بڑی آنکھوں سے رباب کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اتنی محبت کہ شاید ان کی محبت کو سمجھ پانا میرے بس کی بات نہیں تھی، اور منزہ اندر تک سلگ گئی۔ ایک پل کے لیے اسے اپنے فیصلے پر شدید پچھتاوا ہو گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی صرف چند پیسوں کے عوض اس شخص کو خود رباب کی جھولی میں ڈال دینے کی؟ اگر وہ ضد باندھ لیتی اور کوشش کرتی تو یہ ساری آسائشات اسے مل سکتی تھیں۔ لالچ نے اس کے دل پر ایسی گرہ لگائی جس گرہ کو لگا کر وہ کسی کی خوشیوں پر بھی ڈاکہ ڈال سکتی تھی۔ تمہارا وہ انداز کافی جان لیوا تھا۔ اس روز تم نے جس ہمت اور اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، میں تو اچھا خاصا خوف زدہ تھا تم سے۔ وہ کمرے کی ترتیب دیکھ رہی تھی جب ایک بار پھر اس دن کا ذکر کرتے ہوئے یارم نے اسے چھیڑا۔ آپ اس دن کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس وقت میرے لیے اجنبی تھے، جبکہ اب آپ میرے شوہر ہیں۔ وہ حقیقت میں بہت سلجھی ہوئی تھی، ہلکے مزاج کی اور کم گو لڑکی تھی۔ وہ کبھی بھی خود سے اسے مخاطب نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ہی اسے ایک عجیب سا اندیشہ گھیرے رکھتا کہ اگر وہ خود اسے مخاطب کرے یا تو شاید اسے برا نہ لگے۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے اور اپنے معیار کو پرکھ کر بات کرتی، جبکہ اس روز اس نے بے دھڑک لہجے میں یارم شاہ کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اسے کسی بھی طرح کے نو دولتیوں سے فرق نہیں پڑتا جن پر نئی نئی دولت کا نشہ حاوی ہو جائے اور وہ کچھ بھی دیکھنے اور سمجھنے کی ساکت نہ رکھتے ہوں۔ اس کی ماں نے اسے ایک بار پھر یقین دہانی کرواتے ہوئے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ کبھی بھی اپنی اوقات نہ بھولے۔ وہ یارم کے ساتھ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی، جبکہ کبھی کبھار مشرقی مائیں بھی اپنی بیٹیوں کو دبانے کا کام سر انجام دیتی ہیں۔ اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ پڑھی لکھی، سلجھی، سمجھدار، حسین لڑکی جو یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی، جسے خدا نے سب کچھ عطا کیا تھا، اور اپنی ماں کی خواہش کا مان رکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے مزید عاجز ہوتی چلی گئی
اور یہی وجہ تھی کہ وہ شادی کے چند ہی دنوں کے بعد اس سے اکتانے لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں جو رائے رکھتا تھا وہ اس رائے پر پورا نہیں اتری تھی۔ وہ اسے خود اعتماد، اپنے حق میں بولنے والی ایک ضدی لڑکی سمجھتا تھا، جبکہ وہ عاجزی میں اس کے سامنے بچھتی چلی جاتی۔ اسے اس کے ساتھ ہمیشہ ایک ملازمہ کسی فیلنگ آتی۔ وہ کبھی بھی اسے کوئی فرمائش نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کے سامنے زیادہ بن سنور کر رہنے کو ترجیح دیتی۔ ہر بات میں اس کی جی حضوری کرتی۔ آج ان کی شادی کو تقریباً 15 دن گزر چکے تھے، لیکن یارم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اس کے ساتھ ایک عرصہ گزار لیا ہو۔ وہ اس کی نس نس سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ہر رات اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے طلب کرتا اور وہ بنا کسی عذر کے اقرار کر لیا کرتی۔ وہ آدھی رات کو بھی اس سے کوئی فرمائش کرتا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ بنا دیتی۔ وہ کبھی کبھار اسے غصہ دلانے کے لیے بے وجہ ڈانٹ دیا کرتا تو وہ خاموشی اختیار کر لیتی، جبکہ یارم اس ٹائپ کا شخص نہیں تھا۔ اس روز بھی وہ آفس میں گمسم سا بیٹھا جب اسے اپنے نمبر پر میسج موصول ہوا۔ اپنی محبت کو پا لینے کے بعد کافی مغرور ہو چکے ہیں شاہ صاحب۔ اس نے نمبر سیو نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے اندازہ ہو گیا کہ اس وقت یہ میسج اسے منزہ کی طرف سے رسیو ہوا ہے۔ اسے خاصی حیرت بھی ہوئی تھی۔ اب اس لڑکی کا اس کی زندگی میں کوئی کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی بے وجہ مداخلت اسے اچھی نہیں لگی۔ کیا مطلب؟ اس نے واپسی پیغام بھیجتے ہوئے موبائل سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب اسے اپنے نمبر پر ایک بار پھر میسج کے ساتھ منزہ کی تصویر بھی موصول ہوئی، جس میں وہ وائٹ شرٹ ٹراؤزر میں کافی دلکش لگ رہی تھی۔ پہلی بار یارم نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ دیکھنے میں کافی پرکشش لڑکی تھی۔ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے اور میرے درمیان دوستی کا خوبصورت رشتہ بن سکتا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ منسلک ہونے کے لیے دعوت دے رہی تھی۔ شاید اسے ہضم نہیں ہوئی تھی رباب کی اس قدر آسائشوں بھری زندگی، اسی لیے اس روز وہ ایک بار پھر اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنے لگی۔ باتوں سے باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور یارم بھی اس کی نٹ کھٹ سی باتوں کو انجوائے کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں اس نے باور کروا دیا کہ وہ رباب کی ٹھنڈی طبیعت اور دبے دبے سے مزاج سے اکتانے لگا ہے۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جیسی لڑکی وہ سمجھتا تھا۔ حسین ہونا اور بات ہے، جبکہ شوخ ہونا اور بات۔ میں نے پہلے ہی آپ کو رباب کی ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن آپ کا ہی دل اٹکا تھا اس پر۔ وہ مکمل طور پر اسے اپنی باتوں میں الجھا رہی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے 2 ہی دنوں کی بات چیت کے بعد وہ خود بھی اس سے بات کرنے میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی فرینڈشپ بن گئی۔ اچھا خاصا وقت ساتھ گزرنے لگا اور رباب کو بھی اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ اب مکمل طور پر موبائل میں بزی رہنے لگا ہے۔ اب وہ اسے پہلے کی طرح نہیں سراہتا اور نہ ہی اس کی طرف اس قدر زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ بس چند پلوں کی وقت گزاری جس میں بھی وہ حاضر دماغی سے کام نہیں لیتا۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر یہ اندیشے گھرنے لگے تھے کہ کوئی اس کی زندگی میں دخل اندازی کر رہے، لیکن کون؟ اس کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یارم سے بلا وجہ شک کی بنیاد پر کچھ بھی پوچھ سکتی تھی۔ اس رات وہ دیر تک میسیجز پر بات چیت کرتا رہا۔ منزہ اب مکمل طور پر بے تکلف ہو کر اس سے بات کر لیا کرتی۔ رباب کافی دیر اس سے بات چیت کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے کبھی بھی خود سے مخاطب نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی منزہ کی باتوں کو مکمل طور پر انجوائے کر رہا تھا۔ رباب کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ جبکہ رات گئے تک منزہ سے بات چیت کرنے کے بعد وہ بھی موبائل رکھ کر لیٹ گیا۔ صبح رباب کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے پہلو میں ہی سمٹ کر سوئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ یارم کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس شخص سے ایک خوبصورت رشتے میں منسلک ہونے کے بعد وہ اسے اپنا اپنا لگنے لگا تھا۔ نکاح کے رشتے میں اس قدر کشش ہوتی ہے کہ وہ 2 دلوں کی محبت کے نام پر دھڑکا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں آنے والا تیسرا شخص اس سے کیا چاہتا ہے۔ ذہن میں خیال آتے ہی وہ اس روز پہلی بار ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور سائڈ ٹیبل سے اس کا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ موبائل کے نمبرز اور میسیجز دیکھتے ہوئے اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر منزہ کے میسیجز پر گئی۔ سارا ڈیٹا دیکھتے ہوئے اس کی حیرت پر حیرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ منزہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہے، یعنی شادی سے پہلے اس ساری معلومات منزہ نہیں اسے دی تھی۔ کس قدر عجیب و غریب لڑکی تھی جسے اپنے دوست کے ساتھ غداری کرنے پر بھی شرم نہیں آئی۔ نہ صرف تب بلکہ اس وقت بھی وہ اپنی دوست کے شوہر کو ورگلانے کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ موبائل گود میں رکھتے ہوئے اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ وہ منزہ کے بارے میں کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی
کافی دیر وہ وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ غلطی شاید اس کی بھی تھی، یارم نے اسے محبت اور چاہتوں سے اپنایا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی جانب سے غفلت برتنے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے اس قدر عاجز آ چکی تھی کہ وہ اسے بیوی سمجھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ بس ایک ضد اور انا جسے پوری کر لینے کے بعد اسے کونے میں پھینک کر وہ بے فکر ہو گیا، لیکن وہ کبھی بھی خود کو اتنا بے مول ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آہستگی سے موبائل سائڈ ٹیبل پر لگاتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکال کر منزہ کو میسج کیا، آج دوپہر تم سے ملاقات کرنے چاہتی ہوں، امی کے گھر آ جانا۔ اسے یقین تھا کہ منزہ ضرور آئے گی۔ ناشتے کے بعد اس نے یارم سے درخواست کی کہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کے گھر بھیج دیا جائے، جبکہ یارم بھی اس کی بات مان گیا۔ شادی کے اتنے دنوں کے بعد اس نے پہلی بار فرمائش کی تھی، اور ایسی صورت میں وہ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ اس نے اپنے لہجے سے یارم کو یہ باور نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کی جانب سے ہرٹ ہوئی ہے یا وہ اسے دھوکے میں رکھتا آ رہا ہے۔ اپنے دھیمے مزاج کی وجہ سے وہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے خوش اسلوبی سے سر انجام دینا چاہتی تھی، اور اس روز منزہ واقعی اسے ملنے چلی آئی۔ مجھے بتاؤ، اپنی زندگی میں خوش ہو؟ منزہ نے ہمیشہ کی طرح چہکتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب کسی تیسرے کی آمد سے تھوڑا مایوس ہو چکی ہوں، اس نے کہہ دیا، اور منزہ کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرا گیا۔ کیا مطلب کوئی تیسرا؟ کون؟ اسے شاید ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ وہ منزہ کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، وہی جو اس وقت میرا اپنا میرے سامنے بیٹھا ہے۔ منزہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اگر تم پیسوں کے عوض یارم کو میرے بارے میں سب کچھ بتا سکتی تھی تو کسی اور کو کیوں نہیں؟ لیکن میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی۔ اس کا لہجہ ابھی بھی بالکل دھیما تھا، اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حالات کی وجہ سے سب لوگ مجبور ہو جایا کرتے ہیں، لیکن منزہ نے مجبوری کے بعد گناہ کیا تھا، اس کی زندگی میں بلا وجہ دخل اندازی کر کے یقیناً ایک ایسا گناہ کر رہی تھی جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ منزہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ رباب اس کے متعلق سب کچھ جان چکی ہے۔ وہ کسی سے بھی جھوٹ بول سکتی تھی، لیکن رباب سے نہیں۔ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے رباب نے گولڈ کا نیکلس نکال کر اس کی ہتھیلی پر جما دیا۔ یہ کم سے کم 10 لاکھ کا نیکلس ہے، میری منہ دکھائی، میں یہ تمہیں دے رہی ہوں۔ اپنی ہر ضرورت کو مٹا لو، لیکن آج کے بعد مجھے میرے شوہر کے ارد گرد بھی بھٹکتی ہوئی نظر نہ آؤ۔ منزہ نے وہ نیکلس تھام لیا۔ اسے پیسوں کی بھوک تھی۔ کچھ لوگوں کی فطرت میں لالچ بھر دیا جاتا ہے، چاہے پھر وہ جتنا بھی اپنی فطرت سے دور بھاگے نہیں بھاگ سکتے، اور یہی سب کچھ منزہ کے ساتھ بھی ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب یارم کو اندازہ نہیں تھا کہ اس بار اس کی بیوی ایک نئے روپ کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ اس شام وہ اسے واپس لے آیا تو اس نے آتے ہی فرمائش کر دی کہ وہ ڈنر کہیں باہر کرنا چاہتی ہے، جبکہ یارم نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ آج ویسے فرمائشوں کے عجیب و غریب شوق چڑھے ہیں آپ کو؟ شاید اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا، لیکن اس کے طنز کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اس نے اگلا حکم صادر کر دیا۔ میں کچھ ہی دیر میں تیار ہو کر آ رہی ہوں، لہٰذا آپ ریڈی رہیے۔ کندھے اچکاتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ یارم بس اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اقرار کرنا پڑا کہ بے پناہ حسن کے ساتھ اسے اس کا یہی روپ دل فریب لگتا ہے۔ نیلے رنگ کی ویلوٹ کی ساڑی میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ حجاب لیے وہ اس قدر دل نشین لگ رہی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اس نے حقیقت میں پلکیں جھپکنا بھی ضروری نہیں سمجھی کہ مبادا وہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہی نہ ہو جائے، جبکہ وہ اس کی دل فریب نظروں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس شام وہ اپنے روپ میں واپس لوٹ آئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یارم کو ایک عاجزی بیوی نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو اس کے سامنے اس کی انا کے مطابق چل سکے، جو اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی بجائے ضد لگا کر اپنی فرمائش پوری کر ڈالے۔ اور اگلے چند دنوں میں وہ بدل کر اسی روپ میں ڈھلتی چلی گئی، جبکہ یارم جو شادی کے چند ہی دنوں میں اس سے اکتانے لگا تھا، اس کی اکتائی ہوئی زندگی میں گویا ایک بار پھر دلچسپی کے خوبصورت پھول کھلنے لگے۔ اب وہ اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی ضد پر پورا اترنے کی فرمائش کرتی، اور اس کے ذہن سے منزہ بالکل فراموش ہوتی چلی گئی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک بار پھر رباب شاہ کے عشق میں گرفتار ہونے لگا ہے۔ بیوی اگر حسین ہو تو اس کے ساتھ صرف محبت ہوتی ہے، لیکن اگر بیوی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ شوخ مزاج ہو تو اس کے ساتھ ہر روز نئے طریقے سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہر پل میں ایک دل فریب عشق جنم لیتا ہے، جو احساسات اور جذبات پروان چڑھتے ہوئے شوہر کے دل پر محبت کی گہری داستان رقم کر دیتا ہے۔ اور یہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ منزہ کو اپنی زندگی سے نکال دینے کے بعد اس نے اپنے شوہر کو صرف اور صرف اپنی جانب متوجہ کرنا ہی ضروری سمجھا۔
سمندر کی ٹھنڈی اور دل فریب ریت پر اس وقت خوبصورت سجاوٹ کے ساتھ وہ اس کا منتظر تھا، جبکہ دوسری جانب سے وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر آئی تو وہ سجاوٹ اور سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے اس کی خاطر پلان کیا تھا اور پھر ڈرائیور کو بھیج کر اسے یہیں بلوا لیا۔ دراصل وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، ایک ایسا سرپرائز جسے دیکھ کر وہ بس حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ریڈ کلر کی میکسی میں اس کا دودھیا وجود اس وقت مکمل طور پر چمک رہا تھا۔ وہ اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ وہ اس کے لیے سب کچھ ارینج کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے، جب ڈرائیور مجھے لینے کے لیے آیا تو میں کتنا ڈر گئی تھی۔ ایسا نہیں کرتے یارم، اس نے ناز بھرے انداز میں کہتے ہوئے یارم کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا، جبکہ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت وہ اس خوبصورت منظر کا ایک دل فریب حصہ لگ رہی تھی۔ میں اس کھلے آسمان کے نیچے اس بہتے ہوئے پانی کی لہروں کو گواہ بنا کر تم سے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میں تم پر دل و جان سے فدا ہوں۔ تمہاری محبت میرے لیے وہ آب حیات ہے جسے پی کر میں اپنی حیات کو پالوں۔ اور اس قدر دل فریب احساسات دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ آپ ساتھ ہیں میرے لیے خدا کا معجزہ ہے، جسے حاصل کرنے کے بعد میری تمام خواہشیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے ٹیبل پر لے آیا۔ ریڈ ویلویٹ کیک کو کاٹتے ہوئے اس نے نرمی سے ایک ٹکڑا اس کی جانب بڑھایا۔ میں تم سے اور تمہاری خوشیوں سے کبھی بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ ابھی کل ہی تو انہیں معلوم ہوا تھا کہ وہ والدین کے درجے پر فائز ہونے والے تھے، اور اس خوشی کے ساتھ ان کی زندگی ایک دل فریب طریقے سے مکمل ہو چکی تھی۔ اب انہیں کسی بھی چیز کی خواہش نہیں تھی، بس ایک دوسرے کے ساتھ کے علاوہ۔ تم جانتی ہو، میں نے تمہیں پا لینے کے بعد بھی اکتاہٹ کا اظہار کیا تھا، یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ابھی بھی بالکل دھیمے مزاج کے ساتھ پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن اس میں میرا قصور تھا۔ آپ کی ساری اکتاہٹ کو زائل کرتے ہوئے میں نے اس تیسرے فرد کو ہی اپنی زندگی سے نکال دیا، جبکہ یارم کے لیے یہ حیرت کا شدید جھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ تیسرا شخص ہماری زندگی میں دخل اندازی کرتا ہے صرف اور صرف ہماری خامیوں کی وجہ سے؟ کیا تم منزہ کے بارے میں جانتی ہو؟ اس نے آنکھیں اس کے چہرے پر گھاڑتے ہوئے پوچھا، جبکہ رباب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور اسے آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے اچھی خاصی رقم بھی ادا کر چکی ہوں۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا، یارم بے اختیار ہی مسکرا اٹھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اتنی تیز ہو سکتی ہے۔ اس راہ کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاؤں گی جو راہ آپ کو مجھ سے دور لے جاتی ہوگی۔ اس نے اس کے سامنے اقرار کر لیا جو اس کے لیے متاع حیات کا درجہ رکھتا تھا، جو اس کا سب کچھ تھا، اور جس کے بعد وہ مکمل طور پر ادھوری تھی۔ ناظرین، آپ کو ہمارا آج کا ناول کیسا لگا؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔